نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ چین انتہائی طاقتور طریقے سے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کے پرخچے اڑانے کے لیے تیار۔ چین نے اقوام متحدہ کے عالمی پلیٹ فارم پر بڑوں کے ہوش اڑا دیے۔ کیا ہے چین کا خطرناک منصوبہ جو عالمی طاقتیں اس وقت چین کے خلاف متحد ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ کیا دنیا میں نئے اتحاد بننے جا رہے ہیں؟ کیا دنیا ایک اور سرد جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے؟ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بڑی خبر بریک کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے ایسی بات کر دی گئی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ چین نے امریکہ کو ایسی پیشکش کر دی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فرانس صدر نے امریکہ کی نیندیں اڑانے والا بیان داغ دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناظرین، اقوام متحدہ ایک ایسے وقت میں اپنی 75ویں سالگرہ منا رہا ہے جب اس کی وہ بنیادیں متزلزل ہیں جن کی بنا پر اس ادارے کو دوسری عالمی جنگ کے بعد بنایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس موقع پر کہا، جس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کو بنایا گیا تھا تمام ممالک کو ملا کر چلایا جائے، آج اقوام متحدہ ایسا کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ جنرل بان کی مون کا کہنا تھا کہ اگر اقوام متحدہ اور اس کی سیکورٹی کونسل پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں تو یقینی طور پر دنیا ایک نئی سرد جنگ کی طرف چل نکلے گی جو میرے خیال میں انتہائی تباہ کن ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی امریکہ کی پہلی خارجہ پالیسی نے پیرس ماحولیاتی معاہدے سے لے کر ایران جوہری معاہدے تک کئی معاہدوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، جبکہ دوسری جانب چین بظاہر خود کو اقوام متحدہ کے نئے حمایتی کے طور پر پیش کر رہا ہے، لیکن چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کی ایک قیمت ہے۔ اگر بیجنگ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں جیسا کہ عالمی ادارہ صحت کے لیے زیادہ فنڈز دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے عوض کچھ مزید چاہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس کا کہنا ہے کہ جنہوں نے اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی وہ اتحاد کی اہمیت کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ جنگ اور اس سے قبل وبائی مرض کے دور سے گزرے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ جیسے ملک بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہوا میں اڑا دیں گے تو پھر دوسرے ممالک کسی صورت اقوام متحدہ کو سپریم ادارہ تصور نہیں کریں گے۔ دوستو، دیگر ممالک میں موجود عالمی رہنماؤں کے اس اجتماع میں امریکہ چین دشمنی کے عالمی استحکام پر اثرات سے متعلق خدشات پائے جاتے ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون کی آواز میں عجلت کوئی بناوٹ نہیں تھی، جبکہ انہوں نے اپنے پہلے سے ریکارڈ شدہ ریمارکس میں کہا کہ آج کی دنیا کو چین اور امریکہ کی دشمنی کے درمیان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ دشمنی جس میں دونوں ممالک نے تجارت سے لے کر ٹیکنالوجی تک ہر چیز میں پنجہ آزمائی کی ہے، مزید تلخ ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات 40 سے بھی کم دن کی دوری پر ہیں اور بیجنگ کو نشانہ بنانا ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرکزی حصہ ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس وبا سے نمٹنے کے معاملے پر صدر پر ہونے والی تنقید کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ایک دو قطبی دنیا جس میں بالادستی کے لیے امریکہ اور چین کا مقابلہ جاری ہے ایک فوجی تنازع کو جنم دے سکتا ہے؟ واضح طور پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس بارے میں تشویش ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا یہ ایک اور سرد جنگ کی وارننگ ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس نے کہا ہے کہ ہم ایک انتہائی خطرناک سمت کی جانب گامزن ہیں۔ ہماری دنیا ایک ایسے مستقبل کی متحمل نہیں ہو سکتی جہاں دنیا کی دو بڑی معیشتیں اپنے تجارتی اور مالی قواعد، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں پر اسے گریٹ فریکچر کے ساتھ تقسیم کرتی ہیں۔ ایک تکنیکی اور معاشی تقسیم کے خطرات سے جغرافیائی اور فوجی تقسیم ناگزیر ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اسے روکنا ہوگا۔ گریٹ فریکچر کے نتائج سے متعلق یہ کھلی بحث ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کس قدر تیزی سے بدل رہی ہے اور سفارت کار اسے برقرار رکھنے کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں۔ چینی صدر نے اس ورچوئل مباحثے کے دوران در حقیقت اعلان کیا کہ چین کسی بھی ملک کے ساتھ سرد جنگ یا باقاعدہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اگر چین اور اس کی سرحدوں کو کسی نے تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر اس کا رد عمل انتہائی خوفناک ہوگا۔ شی جن پنگ کا یہ بیان کچھ بتا رہا تھا۔ صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ کشیدگی کو اس قدر بڑھا دیا کہ اس بارے میں کیا آرائیاں عروج پر ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کا ماحول انتہائی ناسازگار ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے خوش نہیں۔ اس وقت اقوام متحدہ میں ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کی بات کر رہا ہے اور میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل لابی کی ایک گیم ہے جو جان بوجھ کر اقوام متحدہ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔
تاکہ مستقبل قریب میں جنگوں کے ماحول کو آسان بنایا جا سکے اور اقوام متحدہ کی کسی بھی قسم کی پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ UN کے سیکرٹری جنرل کا مشاہدہ ہے کہ وبا نے دنیا کی ناانصافیوں کا استحصال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارا سیارہ جل رہا ہے اور ضرورت ہے کہ عالمی رہنما اسے ایک وارننگ سمجھتے ہوئے مستقبل کے چیلنجز کی تیاری کریں۔ تاہم سیکرٹری جنرل کا یکجہتی پر مبنی بیان سامنے آنے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ تمام عالمی رہنماؤں کو ان کی مثال پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے ملک کو اولین ترجیح پر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کا یک طرفہ نظام مزید واضح ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر واشنگٹن اقوام متحدہ کو مزید غیر اہم گردانے گا۔ اقوام متحدہ کے منعقدہ اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ نے ناظرین سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ دنیا کو کس قسم کے اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ چین بھارت جنگ سر پر کھڑی ہے۔ کشمیر کے مسلمان سالوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بے چین ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ کیا ہے مستقبل اقوام متحدہ کا؟ میرے خیال میں طیب اردگان نے اپنے بیان میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ 7 ارب انسانوں کی قسمت کو 5 ممالک کی سیکیورٹی کونسل پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے ویڈیو پیغام کے ذریعے خطاب میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اپنا مشن پورا کرنے میں 75 سال سے مسلسل ناکام ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں اور اگر یہ اصلاحات نہیں لائی جاتی تو اس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ صدر اردگان نے مزید کہا کہ جمہوری، شفاف، تابع احتساب، مؤثر اور منصفانہ نمائندگی کی حامل سلامتی کونسل کی تعمیر اب انسانیت کے لیے ایک ترجیح نہیں، مجبوری کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ طیب اردگان نے واضح انداز میں کہا کہ سیکیورٹی کونسل میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں، وگرنہ آئندہ کوئی بھی ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری نہیں کرے گا۔ دوستو، چین نے امریکہ کو تہذیبوں کے تصادم کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے مسائل مذاکرات سے حل کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کہا کہ چین کسی ملک کے ساتھ سرد جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے امریکہ کو تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی دعوت دی۔ اس سے قبل امریکی صدر نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں چین کو وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں دنیا کا مستقبل چین اور امریکہ کی مسابقت تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ نئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر اتفاق رائے کی تجدید ضرور کرنی چاہیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔